السلام علیکم ویورز، آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والوں، بہت سے برے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ سورہ حجرات کی 12ویں آیت۔ ویورز، بدگمانی یا سوء ظن کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص، کسی بات یا کسی حالت کے بارے میں بغیر یقینی دلیل کے منفی رائے قائم کر لی جائے، یا کسی کے قول اور فعل کو برے اور غلط مفہوم میں لیا جائے حالانکہ اس میں خیر کی گنجائش موجود ہو۔ شریعت اور اخلاق کی روح سے سوء ظن یا بدگمانی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی نیت یا مطلب سمجھا جائے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اور جس کا کوئی واضح ثبوت بھی موجود نہ ہو۔ قرآن میں اکثر مقامات پر بدگمانی کی مذمت کی گئی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو کہ وہ عبادات کو برباد کر دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بدگمانی معاملات کو بگاڑ دیتی ہے اور برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ ویورز، شیطان نے 6000 سال خدا کو سجدہ کیا، اللہ کی عبادت کی۔ جب تخلیق آدم کے بعد تمام فرشتوں کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ جب میں آدم میں اپنی روح کو پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا، لیکن ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، یعنی اطاعت الہی پر، حکم خداوندی پر اس نے اپنے ذاتی گمان کو ترجیح دی، یعنی بدگمانی کی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ بیٹھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ پس بدگمانی اور قیاس نے ابلیس کو شیطان بنایا، قیامت تک کے لیے لعین الرجیم اور مردود قرار پایا۔ ویورز، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی کثرت نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ بدگمانی اور سوء ظن ساری عبادات کو ضائع کر سکتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری اصل معیار ہے، نہ کہ اپنا ذاتی قیاس اور گمان۔ بحار الانوار میں امام رضا سے روایت موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ذات کی قسم جو معبود حقیقی ہے، جس مومن بندے کا اللہ کے بارے میں حسن ظن یعنی اچھا گمان ہوتا ہے، پروردگار عالم بھی اپنے اس مومن بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر اس کا گمان اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا، اور اگر گمان برا ہے تو انجام بھی برا ہی ہوگا، کیونکہ خداوند متعال کریم ہے اور اس کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ مومن تو اس کے ساتھ بھلا گمان رکھے اور وہ خالق اور معبود ہو کر بھی اپنے بندے کے گمان اور امید کے خلاف عمل کرے۔ لہٰذا تمہیں اللہ کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اسی کی جانب رغبت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ سے بدظن ہونا گناہان کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔